الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مسلسل کئی جمعوں سے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہدائے کربلا کے سردار سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقاء کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ میں غالباً بات یہاں تک پہنچی تھی کہ معرکہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور ان کی تدفین بھی کی، جبکہ شہداء اسلام کی لاشوں کو بغیر جنازہ اور بغیر تدفین کے چھوڑ دیا گیا. 3 دن کے بعد اہل غازریہ نے آ کر شہداء کربلا کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر ان کی تدفین کی گئی. عمر بن سعد کے حکم سے شہداء اسلام کے سر کاٹ لیے گئے تاکہ کوفہ میں ابن زیاد کے پاس ملاحظہ کے لیے بھیجا جا سکے. چنانچہ خولی بن یزید، زہر بن قیس وغیرہ شہدائے کربلا کے سر لے کر
کوفہ میں پہنچتے ہیں۔ کافی باتیں اس سلسلہ میں بیان ہو چکی ہیں۔ جب ابن زیاد کے پاس شہداء اسلام کے سر پہنچے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، دماغ پہ اقتدار کا نشہ سوار تھا۔ چھڑی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پہ مارتا ہے۔ محبوب کے ایک بوڑھے صحابی جن کا نام حضرت زید بن ارقم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف بھی گزشتہ جمعہ میں کروا چکا ہوں، فرمانے لگے ظالم ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے، میری آنکھوں کے سامنے ابھی وہ منظر تازہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں پہ لب رکھ کر چوم بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو بھی میرے حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ یہ کہتے ہوئے حضرت زید بن ارقم دربار سے نکل گئے۔ روایات میں آتا ہے شہداء کے سروں کے ساتھ خواتین اسلام کو بھی پہنچایا گیا۔ ابن زیاد کے محل کے ایک کونا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی ہیں، ان کے ارد گرد ان کی کنیزیں ہیں۔ حال یہ ہے کہ طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے میلے ہو چکے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ ابن زیاد کی نظر پڑتی ہے تو پوچھتا ہے یہ کونے میں بیٹھنے والی کون ہے؟ جواب نہیں آتا۔ پھر سوال کرتا ہے، جواب نہیں ملا۔ سے بارہ جب سوال کرتا ہے تو ایک کنیز بولی اے ابن زیاد، یہ کونے میں بیٹھنے والی کوئی عام عورت نہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر، حضرت فاطمہ کی نور نظر، حضرت حسین بن علی کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ظالم کی آنکھوں میں اقتدار کا خون آ چکا ہے، نشہ سوار ہو چکا ہے۔ حضرت زینب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے زینب اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے تمہیں رسوا کیا، جس اللہ نے تمہیں ذلیل و خوار کیا، جس اللہ نے تمہیں جھٹلایا اور ہمیں کامیاب کیا۔ حضرت زینب کب خاموش رہنے والی تھیں؟ ان کی رگوں میں بھی تو حضرت علی کا خون تھا، انہوں نے بھی تو دودھ خاتون جنت فاطمہ زہرا کا پیا تھا۔ فرمانے لگیں ظالم تو جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے ہمیں رسوا کیا، اللہ نے تو اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عزت عطا فرمائی، ہمیں مقام عطا فرمایا، ہمیں خاندان مصطفیٰ کا حصہ بنایا۔ ہماری طہارت و پاکیزگی کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محمد پاک کا خاندان، تم عام لوگ نہیں ہو، میں خدا تمہیں ایسا پاک بناؤں گا، ایسا مقدس بناؤں گا، ایسا منزہ بناؤں گا کہ ساری کائنات پاکیزگی کو تلاش کرے گی،
لیکن پاکیزگی تمہارے قدموں کے نشان تلاش کرے گی۔ تو نے دیکھا نہیں، اللہ نے ہماری عظمت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، لیکن ظالم کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے سرکش کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہلاکت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ شیر دل کی شیر دل بہن کہتی ہے کہ ظالم، جس کو تو ہلاکت سمجھتا ہے، جس کو تو موت سمجھتا ہے، ہم تو اسے حیات جاودانی سمجھتے ہیں۔ خالق نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خبردار، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بل احیاء، وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور تک نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ خالق نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ خبردار، جو میرے راستہ میں قتل ہو جائے، جو میرے راستے میں ذبح ہو جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہاری آنکھیں دیکھیں اس آدمی کی ایک بازو وہاں پڑا ہے، دوسرا وہاں پڑا ہے، گردن تن سے الگ ہو چکی ہے، پھر بھی اسے مردہ کہنا تو ایک طرف، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، دماغ میں بھی نہیں سوچنا کہ شاید یہ مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ نا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا اللہ کے ہاں زندہ بھی ہے، اور اللہ کے ہاں سے رزق بھی ملتا ہے اسے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، جو کچھ اللہ اپنا فضل انہیں عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ تو شہادت کے بعد بھی اس فضل اور نعمتوں کو حاصل کر کے فرحین بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں تو کوئی خواہش ہوتی نہیں، تمنا ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو ایک ہی تمنا ہوتی ہے، کاش مولا ایک مرتبہ دوبارہ آپ دنیا میں بھیج دیتے۔ ایک تو ہم اپنے ورثاء کو بتا کے آتے، زندگی سے پیار کرنے والوں، زندگی وہی ہے جو دین کے راستہ میں کام آ جائے۔ زندگی سے پیار کرنے والوں، اصل زندگی تو وہی ہے جو دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہو جائے۔ آؤ دیکھو ہم کتنی عیش میں ہیں اور کتنا ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش اللہ ایک مرتبہ تو بھیج دیتا، جب میدان کارزار میں تلوار چلی تھی اور گردن تن سے جدا ہوئی تھی، سینے میں گولیاں لگی تھیں اور سینہ گولیوں سے چھلنی ہوا تھا، ادھر گولی لگی تھی، ادھر مولا تیرا دیدار ہوا تھا، جو لذت اس وقت محسوس ہوئی تھی، اللہ آج وہ لذت جنت میں محسوس نہیں ہو رہی۔ دل چاہتا ہے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، مولا تو زندہ کرتا رہے، ہم تیرے راستے میں اپنی جان نے نچھاور کرتے رہیں۔ ابن زیاد تو سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت حسین اور ان کے ساتھی ہلاک ہو گئے، حالانکہ یہ تو وہ زندگی پا گئے جس زندگی کی تمنا ہمارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے محبوب تو ہر وقت دعا کیا کرتے تھے الہ العالمین میں محمد پاک کا جی چاہتا ہے میدان کارزار ہو، دشمن کی تلوار ہو، آمنہ کے لال کی گردن ہو، اللہ تیرے راستے میں کٹ جائے تو پھر زندہ کرے، میں پھر میدان میں پہنچوں، پھر گردن کٹ جائے تو پھر زندہ کرے، میں پھر میدان میں پہنچوں، پھر گردن کٹ جائے۔ اللہ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے، کیونکہ تمہیں سے ہے مجاہدو، دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات بھی حیات ہے، ممات بھی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ ابن زیاد کی نظر پڑتی ہے حضرت زینب کے ساتھ، حضرت زینب کے بھتیجے حضرت علی بن حسن جن کا لقب حضرت زین العابدین، جن کو آج لوگ امام زین العابدین کہتے ہیں، کربلا میں بچ گئے تھے کیونکہ بیمار تھے، میدان کارزار میں آ نہ سکے، جام شہادت نوش نہیں کیا۔ آج یہ بھی اپنی پھپھوں کے ساتھ حضرت زینب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابن زیاد پوچھتا ہے یہ لڑکا کون ہے؟ جواب آیا مجھے حسین کا بیٹا علی کہتے ہیں۔ کہنے لگا علی بن حسین تو قتل نہیں ہو گئے؟ فرمایا جی ہاں، میرا بھائی جام شہادت نوش کر گیا، ان کا نام بھی علی تھا، میرا نام بھی علی ہے، اور میرا تیسرا بھائی جو جام شہادت جس نے نوش کیا اس کا نام بھی علی تھا، جو شہید ہوا ان کا نام علی اکبر تھا، جو بچ گیا ان کا نام علی اوسط تھا، اور جس 6 ماہ کے بچے نے جام شہادت نوش کیا اس کا نام حضرت علی اصغر تھا۔ تینوں حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے تھے، اور تینوں حضرت حسین بن علی کے لخت جگر تھے، تینوں کا نام ہی علی تھا۔ علی اکبر بڑا علی، علی اوسط درمیان والا علی، علی اصغر چھوٹا علی، تینوں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے۔ ظالم کہتا ہے اگر یہ حسین کا بیٹا تھا تو بچ کیسے گیا؟ جلاد کو آرڈر دیتا ہے اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت زینب آگے بڑھتی ہیں، حضرت زین العابدین کو سینے کے ساتھ لگاتی ہیں، فرماتی ہیں ابن زیاد یہ نہیں ہو سکتا، اگر تیرے انتقام کی آگ 72 کو ذبح کر کے ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور تیری آگ ٹھنڈی ہونے کے لیے زین العابدین کا قتل ضروری ہے، تو پہلے پھر زینب کی گردن پہ تلوار چلانا ہوگی، پہلے میں جام شہادت نوش کروں گی اور پھر زین العابدین کی باری آئے گی۔ جب حضرت زینب کے جذبات کو دیکھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بھتیجے کے ساتھ محبت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، تو قتل سے باز آ گیا۔ لیکن اب ارادہ یہ کیا، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک محل کے دروازے پہ شہداء اسلام کے سر مبارک لٹکتے رہے، 3 دن تک 3 دن تک محل کے دروازے پہ سر مبارک لٹکائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ آج کے بعد کوئی ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کرے، ہمت نہ کرے، لوگوں کو پتہ چل جائے
جو اقتدار کے مقابلے میں آتا ہے پھر اس کا حشر یہ ہوتا ہے۔ لیکن اسے کون بتاتا کیا ابن زیاد اصل اقتدار تیرے پاس نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اصل اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ کسی کی آزمائش کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے اقتدار دے دیتا ہے تو کئی اقتدار کے نشے میں آ کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا بالن بن جاتے ہیں، اور کئی اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں تو پھر زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں زمین پہاڑ ٹھہر جا، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آنے والا زلزلہ رک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں اگر دجلہ کے کنارے پہ کتیا کا بچہ پیاس سے مر گیا، بھوک سے مر گیا، تو پوچھ عمر بن خطاب سے ہوگی، کیونکہ حکمران جو عمر بن خطاب ہے۔ لیکن کئی لوگوں پہ اقتدار کا نشہ ایسے سوار ہوتا ہے کہ وہ خاندان مصطفیٰ کے خون کو بھی پانی سے زیادہ سستا سمجھ کر بہا دیتے ہیں، اور ذرہ برابر ندامت، شرمندگی، پشیمانی انہیں نہیں ہوتی۔ اصل یہ بد نصیبی ہوتی ہے۔ 3 دن سر مبارک لٹکتے رہے، لوگ عبرت حاصل کریں۔ 3 دن کے بعد زہر بن قیس، خولی بن یزید، حمید بن مسلم وغیرہ شہداء اسلام کے سر لے کر شام کی طرف جاتے ہیں کہ یزید کے دربار میں دمشق میں شہداء اسلام کے سر پیش کر کے انعام حاصل کیا جائے۔ ساتھ ہی ابن زیاد آرڈر دیتا ہے راستے میں جہاں بھی آبادی آئے وہیں ٹھہر کر اعلان کرنا، لوگوں کو یہ سر دکھانا، لوگوں کو بتانا جو اقتدار کے مقابلے میں آتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ خبردار بغاوت کی کوشش نہ کرنا، خبردار اقتدار کے مقابلے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، خبردار وقت کے حکمران سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں تو نواسہ رسول کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، تم کس چیز باغ کی مولی ہو؟ چنانچہ اس انداز سے شہداء اسلام کے سروں کو شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی سوائق محرقہ، اس میں پورا واقعہ لکھا موجود ہے۔ تاریخ طبری کے اندر پورا واقعہ لکھا موجود ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر پورا واقعہ لکھا موجود ہے۔ اور کچھ باتیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہیں۔ یعنی یہ تمام باتیں ان کتابوں سے لی گئی ہیں، عام باتیں نہیں ہیں، یہ مستند کتابوں سے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ راستے میں شام پڑ جاتی ہے، ایک گرجا گھر آتا ہے عیسائیوں کا، وہاں پہنچتے ہیں تو دل میں سوچتے ہیں رات ہو گئی، رات یہاں گزار لیں، صبح ہوگی اگلا سفر شروع کریں گے۔ اچانک گرجا گھر کی دیوار پہ نظر جو پڑتی ہے ایک آدمی کی، تو عربی کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، اور عام سیاہی سے نہیں لکھا ہوا، خون سے لکھا ہوا شعر ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ تھا کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اپنے نبی کے نواسے کو شہید کریں گے، اپنے نبی کے نواسے کو قتل کریں گے، اپنے نبی کے خاندان کو ذبح کریں گے، اور پھر اس نبی کی شفاعت کی امید بھی رکھیں گے۔ حالانکہ ایسے بدبختوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کب نصیب ہو سکتی ہے؟
یہ اس شعر کا ترجمہ تھا۔ جب انہوں نے شعر پڑھا تو راہب کو بلایا اور پوچھنے لگے یہ شعر کس نے لکھا ہے، کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب کہتا ہے اصل تاریخ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو بڑوں سے سنتا آ رہا ہوں تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 600 سال پہلے ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا تھا، اور اس لوہے کے قلم سے اس گرجا گھر کی دیوار پہ یہ شعر لکھا گیا تھا۔ لکھنے والا ہاتھ تو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ لوہے کا قلم سب نے دیکھا ہے۔ یعنی ابھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہی نہیں ہوئی، محبوب کی آمد ہی نہیں ہوئی، محبوب کے خاندان کی قربانیاں اور شہادتوں کا تذکرہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ جب تعارف ہوا راہب سے اور پتہ چلا راہب کو کہ یہ بد نصیب ہیں جن کے پاس نواسہ رسول کا سر ہے، جنہوں نے خاندان مصطفیٰ کو شہید کیا ہے، ذبح کیا ہے، تو اور تو کچھ نہ کہہ سکا، کہنے لگا ایک مہربانی کرو، 10,000 درہم لے لو اور ایک رات کے لیے نواسہ رسول کا سر مجھے دے دو، جو ہی صبح ہوگی میں نواسہ رسول کا سر تمہیں لوٹا دوں گا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تو تھے ہی دولت کے پجاری، انہوں نے تو سب کچھ کیا ہی دولت کے لالچ میں تھا، پیسے کے لالچ میں تھا، دراہم و دنانیر کے لالچ میں تھا، جنہیں ایک رات کا 10,000 درہم مل جائے کہ سر حضرت حسین کا راہب کے پاس رہے، صبح مل جائے، بدلے میں 10,000 درہم مل جائیں، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے سودا کر لیا، حضرت حسین کا سر اقدس ایک رات کے لیے دے دیا، 10,000 درہموں کی تھیلی وصول کر لی۔ اب اس راہب نے کیا کیا؟ اپنے خاص کمرے میں لے گیا حضرت حسین کا سر مبارک، جا کر سر اقدس کو غسل دیا، کہ خون جمع ہوا تھا، خون دھویا، پھر آپ کی زلفوں میں خوشبو لگائی، داڑھی میں خوشبو لگائی، تھالی میں حضرت حسین کا سر رکھا، ساری رات حضرت حسین کے چہرہ اقدس کا دیدار کرتا رہا، دیدار کرتا رہا۔